اسلام کی تعلیمات توڑنے کی نہیں، جوڑنے کی ہے۔ وہ ایک اللہ کے ساتھ، جس نے آپ کو پیدا کیا، اس کے ساتھ، جو آپ کا حساب لے گا اس کے ساتھ، جو آپ کا خالق و مالک ہے اس کے ساتھ اسلام نے جوڑا ہے۔ اسلام نے رنگوں کو، نسلوں کو اور شکل و صورت کو اور علاقائی عصبیت کو، ان تمام چیزوں کو فنا کر دیا ہے۔ غریب و امیر کے تمام فرق کو ختم کر کے ایک صف میں اسلام نے ہی آپ کو کھڑا کیا۔ یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اسلام کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر اسی کنسپٹ کو نکال دیا جائے، اسی تصور کو نکال دیا جائے تو پھر یہاں لائنیں الگ الگ بنیں گی۔ یہاں ہم بڑے برادریوں کو الگ کر دیں گے، چھوٹے اس کے پیچھے، چھوٹے اس کے پیچھے، چھوٹے اس کے پیچھے۔ اسلام نے سب کو دھتکار دیا ہے۔ یہاں کوئی تصور نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سیکھ کے جاؤ۔ یہاں رنگ، نسل، برادری، خاندان، دولت، اس سے کوئی غرض نہیں۔ سب اللہ کے بندے ہو اور سب کو ایک ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ مگر میرے بھائی صرف یہی نہیں کھڑا ہونا ہے، یہ باہر بھی یہی قانون ہے۔ آپ مجھے بتاؤ، 5 مرتبہ ہمیں نماز کے لیے بلایا جاتا ہے اور بلا کے ہم سے لائن لگوائی جاتی ہے۔ ان چیزوں کے بارے میں تصور کریں کہ اسلام کا فلسفہ کیا ہے، نماز کا فلسفہ کیا ہے، عبادت کا فلسفہ کیا ہے، تو باقاعدہ اس میں بھی آپ کو بہت کچھ نظر آ جائے گا۔ میں چونکہ نماز کے بارے میں بتا دوں آپ کو، نماز کا فلسفہ، آپ 5 ٹائم پہ غور کریں، 5 ٹائم بلا کے ایک لائن سے ہم کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، ایک ہی ساتھ کھڑا ہونا ہے، ایک ہی ساتھ جھکنا ہے، ایک ہی ساتھ اٹھنا ہے، ایک ہی ساتھ سلام پھیرنا ہے، ایک ہی ساتھ نیت مانگنا ہے، ایک ہی ساتھ پڑھنا ہے، سجدے میں ایک ہی ساتھ جانا ہے، رکوع میں ایک ہی ساتھ۔ یہ بار بار ہم سے دن بھر میں 5 بار کیوں کرایا جا رہا ہے بھائی؟ کہ اللہ ہی کو تو یاد کرنا ہے، گھر پہ یاد کر لیں، اللہ ہی کو تو یاد کرنا ہے، جہاں چاہیں وہاں یاد کر لیں۔ نماز ہی تو پڑھنی ہے نا، خدا ہی کے بارگاہ میں جھکنا ہے، تو کہیں بھی جھکے، کہ ہمیں ساتھ میں کیوں بار بار بلا کر کے کھڑا کیا جا رہا ہے؟ تاکہ تمہیں دنیا میں بھی ایک ساتھ کھڑے ہونے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تاکہ تمہیں دنیا میں بھی ایک صف میں، ایک لائن سے کھڑے ہونے میں کوئی شرم نہ آئے۔ تم اللہ کی بارگاہ میں اس لیے بار بار کھڑے کیے جاتے ہو تاکہ جب تمہیں باہر کہیں صف لگانی پڑے تو تمہیں لائن لگانے کی ضرورت نہ پڑے، تو جہاں ہو وہیں کھڑا ہو جائے۔ وہاں کوئی رنگ نسل نہ دیکھے، خاندان نہ دیکھے، آگا پیچھا مت دیکھے، آگے بڑھ کر کے سب کو سیدھی کر لے۔ تمہیں اس لیے یہاں بار بار کھڑا کیا جا رہا ہے کہ اس دربار سے بڑا کوئی دربار نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا یہ سب سے بڑی بات ہے۔ تو جو سب سے بڑی بارگاہ ہے، جب وہاں تمہیں لائن سے کھڑا ہونا ہے تو دنیا میں تمہیں کس طرح کھڑا ہونا ہے، بازاروں میں تمہیں کس طرح رہنا ہے، زندگی کے لمحات تمہیں کس طرح گزارنے، یہ اسلام سکھاتا ہے۔ آپ سیکھنے کی کوشش تو کریں۔ ایسی قوم جس کو اسلام نے کھڑے ہونے کا ڈھنگ سکھایا، ایسی قوم جس کو اسلام نے بولنے کا طرز سکھایا، ایسی قوم جس نے یہ بتایا کہ ایک کے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، ایک کے کہنے پہ کھڑے ہو جاؤ، ایک کے کہنے پہ جھک جاؤ، ایک کے کہنے پہ سلام پھیر دو، ایک کے کہنے پہ اٹھ کے نکل جاؤ، ایک کے کہنے پہ ہاتھ اٹھا لو، ایک کے کہنے پہ چہرے پہ ہاتھ مل لو۔ یہ بار بار سکھایا کیوں جا رہا ہے کہ قیادت تمہارے پاس رہے، تمہیں یہ معلوم رہے کہ قوم میں رہبری کیسے کی جاتی ہے، سرداری کیسے کی جاتی ہے، حکمرانی کیسے کی جاتی ہے۔ 5 مرتبہ ہمیں سکھایا گیا، لیکن باہر نکلنے کے بعد ہم بھول جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم 1000 کی تعداد میں ہونے کے بعد غیروں کی غلامی میں تو ہیں، اپنوں کے ماتحت نہیں ہیں۔ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، اور آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی۔ یہ اسی غلامی کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ سکھایا گیا تھا، ہم باہر جا کے بھول گئے۔ ہمیں یہاں سکھایا گیا تھا کہ کھڑا ہونا سیکھ لو، بولنا سیکھ لو۔ اچھا کیا بولنا ہے؟ ایک ہی بات بولنی ہے۔ میں اگر نماز پر گفتگو کروں تو اس کی چند پوائنٹس آپ بتا دیتا ہوں۔ حالت جماعت میں ایک ہی شخص پڑھ سکتا ہے، کون؟ امام۔ جماعت میں جب کھڑے ہیں، حالت قیام میں ہیں، تو پڑھے گا کون؟ امام۔ کیوں بھائی؟ سب کیوں نہیں پڑھ رہے؟ یہاں بھی سکھایا جا رہا ہے۔ بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر، علماء نے، صوفیاء نے، مشائخ نے بہت لکھا ہے۔ خلاصہ عرض کر دوں کہ کسی جگہ آپ گئے ہوئے ہیں، مان لو کلکٹر کے پاس آپ گئے ہوئے ہیں 100 لوگوں کو لے کر کے، تو اگر 100 کے 100 اس سے بات کریں گے تو بات ہوگی، یا 99 مل کر کسی ایک کو آگے کر دیں۔ مجھے آپ بتائیں دونوں میں صحیح کیا ہے؟ اپنی بات منوانی ہے، اپنی بات کہنی ہے، اپنے حقوق کو اس سے واپس لینا ہے، اپنے متعلق اس سے لکھوانا ہے۔ یہ 100 لوگ گئے ہیں، اگر 100 کے 100 اس سے بولنا شروع کرے تو کیا ہوگا؟ بات مکمل ہوگی؟ افراتفری ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کچھ حاصل ہوگا؟ الزام بھی آئے جتنے پاگل لوگ بولنے کا ڈھنگ بھی نہیں ان کو،
یہی تو آئے گا. لیکن اگر انہی 99 لوگوں نے چن کر کے ایک آدمی کو آگے کیا کہ سر جو یہ فیصلہ کر دے گا ہم راضی ہیں, اس کی ہار ہماری ہار, اس کی جیت ہماری جیت ہے, یہ بات کرے گا, 99 سے پیچھے کھڑے رہیں گے, یعنی ان کی تائید رہے گی, ان کی حمایت رہے گی. کیا ہوگا پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ ایک بندہ جب بات کرے گا اس کی بات کا اتنا اثر ہوگا تو 100 لوگوں کی بات کا اثر بھی نہیں ہوگا. یہ ہوتا ہے, کاش ہم نے یہاں سے سیکھا ہوگا. اسلام ہمیں سکھاتا ہے ایک ایک چیز بتانے والی کہ باہر ہمیں کیسے بولنا ہے, کیسے رہنا ہے, اپنے حقوق کے مطالبات کیسے کرنے. اللہ عز و جل آپ کو ہم کو سب کو سچی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.